ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے، مسجد نبوی میں تھے۔ کچھ مہمان آئے اور وہ کوئی مسلمان نہیں تھے، کوئی ایمان والے نہیں تھے، رسول کے مہمان بن کر آئے۔ رسول نے دودھ اور کھجور ان کو پیش کیا، ان کی مہمان نوازی کی، انہیں سونے کو بستر دیا، چٹائی دی۔ مہمان آیا ہے تو اس کی ضیافت کر رہے خود رسول۔ یہ نہیں کہا کہ اے عمر تم دیکھ لو، اے عثمان تم دیکھ لو، اے ابو بکر صدیق تم دیکھ لو، نہیں، بلکہ رسول خود ضیافت میں لگے ہوئے ہیں، رسول خود ضیافت میں لگے ہوئے ہیں، مہمان نوازی میں لگے ہوئے ہیں۔ مہمان آیا ہے تو اس کو دودھ اور کھجور پیش کر رہے ہیں، سونے کا بستر لگا رہے ہیں، اور وہ مہمان کوئی ایمان والا نہیں تھا، وہ رات میں آیا ہی تھا مصطفیٰ کے پاس کہ مصطفیٰ کو اذیت دے کر جایا جائے، انہیں پریشانی میں ڈال کے جایا جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جہاں سوئے وہیں پہ قضائے حاجت کر دیا، چٹائی کو ناپاک کر دیا، اور صبح ہوتی اس سے پہلے راتوں رات وہ لوگ نکل گئے، راتوں رات نکل گئے، رات کی تاریکی میں کسی کو پتہ نہ چلے، نکل لیے، قضائے حاجت کیا بستر ہی پہ، اور اسی طرح چھوڑ کر کے وہ لوگ نکل لیے راتوں رات۔ اللہ اکبر! جانتے ہو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یار اتنی تو ضیافت ہمیں آج تک ہمارے اپنوں نے نہیں کی، اتنے اچھے سے تو پیش ہمارے اپنے نہیں آتے۔ ارے وہ کیسے تھے کہ جنہوں نے ہمیں کھانے کو بھی دیا، سونے کو بستر بھی دیا، اور بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ اب انہیں اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں کہ ہم کیا کر کے آئے، مدینے سے نکلے ہی تھے کہ انہیں اپنی خطائیں یاد آ رہی کہ ہم نے کیا کیا۔ ایک کہتا ہے کہ چلو ایسا ہے کہ ابھی تو کوئی اٹھانا ہوگا، ابھی تو کوئی اٹھانا ہوگا، ابھی تو ہم لوگ نکلے ہیں، مدینے کی حدود سے باہر ہی آئے ہیں، چلو چلو اس سے پہلے کہ کوئی اٹھ جائے چل کر کے بستر صاف کر لیتے ہیں۔ اللہ اللہ! جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ رسول محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چٹائی کو صاف کر رہے ہیں، خود اس چٹائی کو پاک صاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دیکھنا تھا ان یہودیوں کا کہ وہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے تو دن میں دیکھا تھا کہ ان کا تو ان کے جہاں سے گزرتے ہیں ایک لشکر تیار رہتا ہے جو ان کی حفاظت کیا کرتا ہے، وہ حکم کر دے تو صحابہ ان کے حکم کو تکمیل دینے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ارے ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا ایک ایک قطرہ صحابہ ہاتھ بڑھا کر کے لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں۔ کسی کو میں نے دیکھا کہ ان وضو کے قطرات کو پی رہے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ یہ شخص جو عظیم شخص ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خود ہماری نجاست کو صاف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اب جو یہ دیکھا ان یہودیوں نے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، آنکھیں غمزدہ ہو گئیں، اشک باہر آنے لگے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ایک شخص گیا اور جا کر کے قدموں کو تھام لیا، کہا اے عظیم انسان، اے عظیم انسان، آپ ہمیں یہ بتا دیں، راز اس کا فاش کر دیں کہ یہ بتا دیجئے صاحب کہ آپ اس رات کی تاریکی میں خود کیوں صاف کر رہے ہیں؟ اپنے کسی غلام کو اشارہ کر دیتے تو وہ اس کی صفائی کر دیتا۔ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور آپ یہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں اگر میں کسی کو کہتا تو اس کے دل میں تمہارے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جاتی، اگر میں کہتا کسی کو تمہارے بارے میں، تمہارے اس فعل کے بارے میں، تو لوگ تمہیں برا کہتے، تمہیں گالیاں دیتے۔ ارے میں مصطفیٰ ہوں، یہ مجھے گوارا نہیں کہ میرے رہتے ہوئے میرے کسی کو گالی دی جائے۔
یہ مجھے گوارا نہیں کہ میں ہوں اور میری موجودگی میں کوئی کسی کو برا جانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہارے عیب کو میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب جو یہ سنا ان لوگوں نے تو ان لوگوں نے دیری نہیں کی، بلکہ قدم رسول کو تھام لیا اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اخلاق مصطفیٰ، یہ ہے کردار مصطفیٰ۔ اس سے بات واضح ہوئی کہ اگر آپ کو کسی کے عیب پر مطلع ہو جاؤ تو اس کے عیب کو سب کے سامنے ظاہر نہ کرو، سب کے سامنے بیان نہ کرو۔